اس کے دربار میں گئے تو اس نے جب آپ کو دیکھا تو آپ تو حسین و جمیل تھے، آپ کی پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا تھا۔ دیکھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا تعظیماً اور پھر اپنے قریب بیٹھالا اور پوچھا کہ بتائیے عبد المطلب، آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ تو کہا کہ تمہارے قبیلے کے تمہاری رعایا نے میرے 400-500 اونٹوں کو جو ہے وہ ہکال لیا، قبضے میں کر لیا ہے، لہذا میں اپنے جانوروں کو رہائی کے لیے آیا ہوں کہ تم میرے جانوروں کو رہا کر دو۔ تو اس کے دل میں جو پہلے محبت تھی، پہلے عقیدت و محبت تھی عبد المطلب کی، وہ اب نہیں رہی، اور کہا کہ ارے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مکے کو بچانے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم میرے مکے کو جو ہے وہ تہس نہس نہ کرو، لیکن تم تو اپنے مال اور اپنے جائیداد کی بات کر رہے ہو۔ تو ذرا جواب سنیے، آپ نے فرمایا کہ مکہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ پروردگار کا گھر ہے، اور اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمانے والا ہے، اور یہ جانور میرے ہیں تو لہذا مجھے واپس کر دیے جائیں۔ بہرحال آپ نے جانوروں کو واپس کیا، آپ مکے میں گئے اور آپ نے خانہ کعبہ کے حلقے کو پکڑا، کنجی کو پکڑا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار، جیسے لوگ اپنے گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں، اے مولا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد پورے مکے میں آپ نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگو، اب مکہ چھوڑ دو اور پہاڑیوں پر نکل جاؤ، دراروں میں نکل جاؤ۔ آپ نے بھی اپنا سامان باندھا اور آپ پہاڑی پہ چلے گئے اور اللہ کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ابابیلوں کی شکل میں ایسے پرندے پیدا ہوئے کہ ان کی چونچوں کے اندر کنکڑ تھے۔ ان کنکڑوں کا عالم یہ تھا کہ جب وہ پرندے اوپر سے کنکڑ پھینکتے تھے تو جو ہاتھی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کے جسم کو چیرتی ہوئی اور ہاتھی کو چیرتی ہوئی نیچے نکل جاتی تھی۔ ہاتھی اور لوگوں کے گوشت پوش سب جسم الگ الگ ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جو بدسلوکی کرنے والے تھے، توڑنے والے تھے، اللہ نے ان کا یہ برا انجام کر دیا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، تماشائی بنے رہو، نیوز دیکھ لو بس معاملہ ہو گیا۔ دعا بھی تو کی جاتی ہے نا اللہ کی بارگاہ